الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الواقعہ کی ہم نے 60 سے لے کے 62 نمبر آیات تک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ ہم ہی نے مقرر کی ہے تمہارے لیے موت، اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں کہ تمہاری جگہ تم جیسے اور لوگ پیدا کر دیں اور تم کو ایسی صورت میں پیدا کر دیں جس کو تم نہیں جانتے، اور تمہیں اچھی طرح علم ہے اپنی پہلی پیدائش کا، پس تم اس میں کیوں غور و خوض نہیں کرتے؟ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، عقیدہ توحید کے انکاری اور قیامت کے انکاری کفار کو دلائل دیے جا رہے ہیں توحید باری تعالیٰ کے، اور اپنی تخلیق پیدائش میں غور و خوض کرنے کی طرف توجہ مبذول کرائی جا رہی ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے تم کچھ نہیں تھے، تمہارا وجود نہیں تھا، تم نیست تھے، تمہیں ایک ہستی دی، زندگی دی، تمہیں نیست سے ہست کیا، پھر تمہارے لیے موت کا ایک وقت لمحہ مقرر کر دیا، اسے ٹال کو نہیں سکتا۔ وما کان لنفس ان تموت الا باذنہ کتابا مؤجلا، کہ ہم نے ہر نفس کے لیے ایک موت کا وقت مقرر کر دیا ہے اللہ تعالیٰ کے اذن سے، کتابا مؤجلا، جو کتاب میں مقرر درج ہے، لکھا ہوا ہے۔ تمہاری پیدائش اور موت، اللہ کریم فرماتا ہے، ہمارے دستے قدرت میں ہے۔ اگر تم میرے احکام کی خلاف ورزی کرو یا میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ تو اس سے بڑھ کر اور کیا حماقت ہو سکتی ہے؟ جس کے دستے قدرت میں ہر چیز ہے، تمہاری زندگی موت ہے، تمہاری اس کی طرف توجہ ہی کوئی نہیں، تم اس کو مانتے ہی نہیں۔ آیت نمبر 60 میں لفظ ہے بمسبوقین۔ اس کا مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر ہم تم کو فنا کر دیں اور تمہاری جگہ تمہاری مثل اور لوگ لے آئیں تو ہم ایسا کرنے کی پوری قوت رکھتے ہیں۔ تفسیر قرطبی زیر آیت ھذا جز 17 پیج 216، یعنی جب ہم چاہیں گے قیامت کے روز پھر تمہیں زندہ کر دیں گے، کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو ہمیں اس کام سے روک سکے۔ 61 نمبر آیت میں فرمایا کہ ہم اس بات پر بھی قادر ہیں کہ تمہاری تخلیق یکسر تبدیل کر دیں، تمہاری قد و قامت، تمہاری رنگت، تمہارے خد و خال ٹوٹلی مختلف ہیں۔ جو صلاحیتیں تمہارے اندر میں نے ودیت کی ہیں اس کے برعکس الٹی صلاحیتیں پیدا کر دوں یا اس سے بہتر صلاحیتیں تمہارے اندر پیدا کر دوں۔ اب بھی جیسے انسان سے تمہیں حیوان بنا دوں، اب بھی ہم نے اپنی مرضی سے جیسے چاہ تمہیں پیدا کیا، فی ای صورت ما شاء رکبک، اور پھر جس طرح چاہا تمہیں صورت دی، تمہیں شکل و صورت سے نواز دیا۔ اگر ہم تمہاری موجودہ حالت کو تبدیل کرنا چاہیں تو ہم اس پر بھی قدرت رکھتے ہیں، ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ عزیزان گرامی قدر، ویسے تو ہر شخص اپنی جگہ پہ خوبصورت ہے، اس کی خوبصورتی
دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے. اللہ تعالیٰ بدصورت تو نہیں پیدا کرتا، خوبصورت پیدا کرتا ہے. لیکن وہ جب آنکھ نہیں ہوتی، وہ دنیا کا حسن نہیں دیکھ سکتی. تو بہت بعض اوقات نیک لوگ ہوتے ہیں لیکن دنیا کی نظر میں اتنے خوبصورت نہیں ہوتے، اگر یا ان کی دنیا کی زندگی اتنی خوبصورت نہیں ہے. لیکن یہ وہی چہرے ہوں گے. حضرت بلال حبشی کو دیکھیے، قیامت کے دن ان کے چہرے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے. ان کے حسن کا نکھار، ان کی خوبصورتی، ان کا نور دوسروں کے دلوں کو لبھا رہا ہوگا. اور جو دنیا میں لوگوں کے سامنے بظاہر خوبصورت تھے، مال و دولت تھی، عیش و عشرت کیا کرتے تھے، گناہ بھی کیا کرتے تھے، تو ان کے گناہ گار چہروں کی نحوست ان پر برس رہی ہوگی. انہیں دیکھ کر طبیعت میں وحشت آئے گی. جیسے یہ پروفیشنل بھکاری ہوتے ہیں نا، یہ پیشہ ور مانگنے والے، بھیک مانگنے والے، اللہ کریم جو ہے ان کے چہرے کو تو اللہ نے بنایا نا، لیکن قیامت کے دن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، ان کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا. دور سے پہچانے جائیں گے یہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا تھا، مجھ سے نہیں مانگتا تھا، یہ پیشہ ور بکاری تھا، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ دوسرے مذہب سے تعلق رکھتا ہو. ان کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا. اب آپ اندازہ لگائیں، نیچے گردن سے نیچے تو سارا گوشت ہے، اور صرف چہرے پہ گوشت نہ ہو، وہ شکل و صورت کیسی لگے گی؟ اس سے وحشت نہیں آئے گی تو اور کیا آئے گا؟ آخری آیت جو 62 میں نے تلاوت کی تھی، فرمایا اے انسان اپنی پیدائش میں ہی غور کر، تو ایک حقیر قطرہ آب ہے. اگر تم اسی پہ غور کرو، اپنی پہلی پیدائش کو ہی تم جان جو کہ تمہارا آغاز ایک قطرہ آب جسے لوگ نفرت کی نگاہ سے بھی دیکھتے ہیں، نالیوں میں بہتا پھرتا ہے. ایک اربوں کروڑوں میں سے ایک کو ہم نے یہ توفیق بخشی، اس نے تمہیں شکل و صورت دی، اسی سے تمہارا آغاز ہوا. اور کس طرح تم مرتبہ کمال تک پہنچ گئے، کس نے تمہیں پہنچایا ہے؟ اللہ کریم نے. تم تو اپنی دنیاوی زندگی کی عیش و عشرت مزے میں تھے، ہم نے اس قطرہ آب سے ایک حسین و جمیل انسان پیدا کر دیا. تھوڑا سا اگر تم غور و تدبر کرو تو اپنے خالق کو تم پہچان جاؤ گے. صرف اپنی تخلیق میں ہی غور کرنے سے تمہیں ذرا تردد نہ ہوگا، تمہیں مشکل نہیں ہوگی کہ تمہارا خالق جو تمہیں ایک حقیقی قطرہ آب سے تخلیق کر سکتا ہے، وہ تمہیں مرتبہ کمال تک پہنچا سکتا ہے، تمہیں مرنے کے بعد زندہ بھی کر سکتا ہے. اللہ رب العالمین ہم پہ رحم فرمائے، کرم فرمائے، ہمارے دلوں میں اپنی یاد رکھ دے، اپنا خوف رکھ دے. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.